السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں تم پر، ان طلقتم النساء، کہ اگر تم طلاق دو ان عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جن کو تم نے ابھی چھوا نہیں، او یا تفریدو، مقرر نہیں کیا، لہن فریدتن، ان کا مہر، ومتعوہن، اور خرچہ دو انہیں، علی الموسع، انہیں مقدار والے پر، قدرہ، اس کی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتر، اور تنگ دست پر، قدرہ، اس کی حیثیت کے مطابق، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق، متاعاً، یہ خرچہ، بالمعروف، مناسب طریقے پر ہونا چاہیے، حقاً، یہ فرض ہے، علی المحسنین، نیکوکاروں پر۔ کوئی حرج نہیں تم پر کہ اگر تم طلاق دو ان عورتوں کو جن کو تم نے چھوا بھی نہیں، اور نہیں مقرر کیا تم نے ان کا مہر، اور خرچہ دو انہیں، مقدور والے پر اس کی حیثیت کے مطابق، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ یہ خرچہ مناسب طریقے پر ہونا چاہیے، اور یہ فرض ہے نیکوکاروں پر۔ یہاں اس عورتوں کو طلاق کا حکم بیان ہوا ہے جس کے ساتھ نکاح تو ہو گیا لیکن مہر کی بھی کوئی مقدار مقرر نہیں ہوئی، اور مرد نے اسے چھوا بھی نہیں ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ ایسی عورتوں کو طلاق دینے میں کوئی گناہ نہیں، لیکن ایسی عورتوں سے بھی کام نہ لے، لیکن ایسی عورتوں کو خرچے کے لیے کچھ دے دو تاکہ اس کی دلجوئی ہو جائے۔ فقہا نے 3 کپڑوں کا جوڑا مراد لیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ خاوند اس میں تنگ دلی سے بھی کام نہ لے اور فضول خرچی بھی نہ کرے، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق جو دینا چاہے دے۔ اور 3 کپڑوں سے مراد 3 کپڑے ہیں، یعنی شلوار، قمیض اور بڑی چادر۔ وَإِنْ، اور اگر، طلقتموہن، اور اگر تم طلاق دو انہیں، من سے، قبل، پہلے، ان تمسوہن، کہ انہیں ہاتھ لگاؤ، وقد فرضتم، اور مقرر کر چکے تھے، لہن، ان کا، فریضۃً، مہر، نصف، اور اگر تم طلاق دو انہیں اس سے پہلے کہ انہیں ہاتھ نہیں لگایا اور مقرر کر چکے تھے ان کے لیے مہر، تو ان کو نصف مہر دو، ما، جو، فرض تم نے مقرر کیا ہے، الا، مگر، ان یعفونا، کہ یا معاف کر دے، او یا یعفوا، کہ وہ معاف کر دیں، الذی، وہ، بیدہ، جس کے ہاتھ میں ہے، عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ، وان، اور اگر، تعفو، اور اگر تم معاف کر دو، اقرب للتقوی، تو یہ بہت ہی قریب ہے تقوی سے، ولا تنسوا الفضل، اور نہ بلایا کرو احسان کو، بینکم، آپس میں، یعنی لین دین میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما، جو، تعملون، تم کرتے ہو، بصیراً، دیکھنے والا ہے، بے شک جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ اس سے، اور اگر تم طلاق دو انہیں اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا اور مقرر کر چکے تھے ان کا مہر، تو انہیں نصف مہر دو، اور جو تم نے مقرر کیا ہے، مگر یہ کہ وہ اپنا حق معاف کر دیں، یا معاف کر دیں تو جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ بہت قریب ہے تقوی سے، اور نہ بلایا کرو احسان کو آپس میں، یعنی لین دین کو، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ حافظو، اور پابندی کرو، علی الصلوات، اور سب نمازوں کی پابندی کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور پابندی کرو اپنی نمازوں کی، اور خصوصاً درمیانی نماز کی، وقوموا للہ، اور کھڑے رہا کرو اللہ کے لیے، قانتین، عاجزی کرتے ہوئے، اور پابندی کرو سب نمازوں کی، اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور کھڑے رہا کرو اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے۔ ذکر الہی اسلام کی روح ہے، یہی وہ قوت ہے جس سے انسان بخوشی شریعت کے تمام قوانین پر عمل کر سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں قوانین احکام کا بیان ہو وہاں ساتھ ہی ذکر الہی کی طرف دلوں کو راغب کر دیا تاکہ وہ ان احکام کی پابندی آسانی سے کر دے۔ یہاں بھی خانگی زندگی سے
متعلق احکام طلاق، خلا، عدت وغیرہ بیان کر کے نماز کو پابندی سے ادا کرنے کا حکم دیا، کیونکہ نماز ہی ذکر الہی کا سب سے اعلیٰ اور مؤثر طریقہ ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی نہیں فرمایا، حافظوا علی الصلوات فرمایا، احفظوها نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مفاعلے کا صلہ علی آ جائے تو اس وقت اس کے معنی بار بار اور الدوام کے لیے آتے ہیں۔ یہاں بھی مقصد یہی بتانا ہے کہ بار بار ہمیشہ نماز ادا کرتے رہو، یہ نہیں کہ ایک بار نماز ادا کر لی اور ہفتہ بھر کے لیے چھٹی مل گئی۔ اسلام میں نماز کی جو اہمیت حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اس کا حکم 100 دفعہ کے قریب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دین کا ستون فرمایا ہے، اور ہم مسلمان ہو کر نماز کے معاملے میں جتنی سستی کرتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کرتے ہیں، ممکن ہے کہ اس سے کوئی خوش نصیب ہدایت پا لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز پابندی سے ادا کرے گا، قیامت کے دن یہ اس کے لیے نور ہوگی اور اس کے ایمان کی واضح دلیل ہے اور اس کی نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی تو اس کے پاس نہ تو نور ہوگا اور نہ اپنے ایمان کی کوئی دلیل اور نہ ہی بخشش کا کوئی وسیلہ، اور اس کا حشر قارون، فرعون، حامان اور ابی خلف کے ساتھ ہوگا۔ اے اللہ، ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کر اور اپنی عبادت اور اپنے محبوب کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، آمین۔ درمیانی نماز سے کون سی نماز مراد ہے؟ درمیانی نماز سے نماز عصر مراد ہے۔ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ نماز عصر ہے۔ حضرت علی، ابن مسعود، حضرت عائشہ صدیقہ وغیرہ کا یہی قول ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا یہی مسلک ہے کہ جنگ خندق میں عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کفار کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں درمیانی نماز پڑھنے سے مصروف رکھا، یعنی کہ عصر کی نماز سے۔ یہ آیت نماز کی انتہائی اہمیت پر دلالت کرتی ہے، اور یہ عبادت اتنی اہم ہے کہ اس وقت بھی معاف نہیں ہوتی جب تمہیں دشمن کے حملے کا اندیشہ ہو۔ ہاں، اتنی آسانی دی گئی ہے کہ پیدل چلتے چلتے بھی اپنی سواریوں پر بیٹھے بیٹھے جدھر بھی رخ ہو نماز ادا کرتے جاؤ۔ فَإِن اور اگر خفتم کو ڈر ہو، فَرِجَالًا دشمن کا پیادہ، اور رُکْبَانًا یا سوار، اور اگر تمہیں ڈر ہو دشمن وغیرہ